بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ بیت المقدس میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ نافرمانی اور طغیانی حد سے بڑھ گئی تو عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 برس پہلے بادشاہ بخت نصر بابلی نے بیت المقدس پر شدید حملہ کیا اور اس کے ساتھ 6 لاکھ جھنڈے تھے۔ ہر جھنڈے کے ساتھ افواج تھیں جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ توریت کے نسخے جلا دیے، بنی اسرائیل کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو قتل کر ڈالا، دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے شام میں رکھا اور تیسرے کو قید کر دیا، جن کی تعداد 10 لاکھ تھی۔ ان میں حضرت عزیر اور دانیال علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت بچے تھے۔ بہت عرصے کے بعد ان میں سے بعض لوگوں نے قید سے رہائی پائی، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ بستی اس وقت تک اجڑی پڑی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، آپ کے ساتھ کھجوریں اور ایک برتن میں انگور کا شیرہ تھا۔ آپ دراز گوشت پر سوار تھے۔ آپ تمام بستی میں گھومے پر وہاں کسی کو نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں منہدم دیکھیں، یعنی ڈھہی پڑی ہوئی تھی، اپنی ہی چھتوں پر گری ہوئی تھیں، دیواریں بھی گری ہوئی تھیں۔ آپ نے ایک جگہ اپنے گدھے یعنی اپنی سواری کو باندھا، آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ قیام کیا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ جب آپ لیٹے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس کے 70 برس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل نے شاہان فارس سے ایک بادشاہ کو اس زمین پر مسلط کیا۔ یہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا گیا۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہے تھے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں پھر یہاں لایا اور یہ بیت المقدس اس کے نواح میں آباد ہو گئی۔ ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو پھر زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان نہ آئی اور تمام مردہ جسم دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ زندہ ہو گیا۔ یہ واقعہ شام کے قریب، غروب کے قریب، یعنی غروب نہیں ہوا تھا، غروب سے پہلے کا تھا۔ جب آپ آئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اب شام کا وقت ہو چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے بعد آپ کو زندہ کیا اور پوچھا، عزیر کتنی دیر سے تم یہاں پر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ 1 دن یا آدھا دن، صبح آیا تھا اب شام ہو گئی ہے۔ اللہ کریم عز و جل کی طرف سے جواب ملا، تم صبح سے شام کا حساب لگا رہے تھے، حالانکہ تم تو یہاں پر 100 برس سے ہو۔ اپنے کھانے پینے کو دیکھو، یہ کھجور انگور کا شیرہ ویسے کا ویسے ہے، ذرا سا بھی باسی نہیں ہوا، پر اپنے گدھے کو دیکھو، وہ مر چکا ہے، اتنا گل چکا تھا، تمام اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفیدی سے چمک رہی تھیں۔ پھر آپ کی نظر اسے سامنے تمام اجزاء اللہ تعالیٰ کے حکم سے جمع ہوئے، تمام اعضاء اپنے اپنے موقع پر ہڈیوں پر لگے، گوشت چڑھا، کھال آئی، بال نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، رینگنے لگا۔ آپ نے یہ مشاہدہ قدرت دیکھ کے عرض کیا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، اپنے محلے میں تشریف لائے، سر اقدس اور ریش مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال۔ کوئی آپ کو اس وقت کی آبادی والوں میں سے پہچانتا ہی نہیں تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مقام پر پہنچے، ایک بڑھیا ملی جو ضعیف تھی، پاؤں رہ گئے تھے، نابینا تھی، معذور تھی، جب آپ کے وقت کی باندھی تھی یہ۔ اس نے آپ کو دیکھا، دریافت کیا کہ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ یہ مکان عزیر کا ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں، مگر اب عزیر کہاں، اس سے تو یہاں سے گئے ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ بڑھیا یہ سن کر بولی، سبحان اللہ، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا، اس وقت کی جو باندھی تھی بڑھیا، اس نے کہا، حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، آپ عزیر ہیں نا، تو میرے لیے دعا کریں، میں بینا ہو جاؤں، مجھے نظر آنے لگ جائے۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اٹھ، خدا کے حکم سے یہ فرمانا تھا کہ اس کے بے جان پیروں میں جان آ گئی۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔
وہ بڑھیا آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی جہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ کے پوتے بھی تھے، وہاں بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، لوگوں یہ حضرت عزیر تشریف لے آئے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو۔ اہل مجلس نے جھٹلایا، اس نے کہا دیکھو ان کی دعا سے میری ٹانگیں صحیح ہو گئیں، یہ مستجاب الدعوات تھے نا، اور یہ دیکھو میری بینائی بھی واپس آ گئی۔ یہ سن کر لوگ حیران ہوئے، اٹھے آپ کے قریب آئے۔ آپ کا فرزند کہنے لگا، حضرت میرے والد صاحب کے شانوں کے مابین کالے بالوں کا ایک ہلال تھا۔ آپ نے پشت مبارک کھول کر دکھائی، وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا اور کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے توریت تمام حفظ پڑھی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاریوں کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے، چنانچہ اسے نکالا گیا، اس نسخے کو نکالا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس کا مقابلہ کیا تو ایک ایک حرف مطابق نکلا۔ صدق